نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، 18واں پارہ سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کہ کیا تم نے یہ ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ بے شک تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا جب فرمائی تو توحید اور قیامت کے بیان سے ابتدا ہوئی، مومنین کی صفات کا بیان ہوا، توحید کا بیان ہوا، پھر انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ ہوا، اور پھر مختلف طرح کی باتیں بیان ہوتے ہوئے اب سورت مبارکہ کی بالکل آخری 4 آیات رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی بات جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اسی طرف اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بات لوٹائی ہے، یعنی ان آیات کے اندر اللہ کی توحید کا بھی بیان ہے اور قیامت اور معاد کا بھی بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو باتیں جتنی پیچھے بیان فرمائی تھی وہ دوبارہ اس کا ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ وہ خلاصہ دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبث اور باطل اور بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم اللہ کی طرف نہیں لٹائے جاؤ گے؟ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا مطلب انسان یہ سمجھ رہا ہے یا کوئی یہ سمجھے کہ بھائی میں آیا ہوں دنیا میں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، گھر بنانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بس بات ختم۔ تو یہ تو انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس کو اسی طرح مہمل چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، انسان بیکار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی پیدائش کسی مقصد کے بغیر کی گئی ہے، یہ کسی مقاصد کے تحت پیدا ہوا ہے۔ بلکہ انسان ہی نہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ یہ زمین آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیے، ان کی پیدائش سے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ بھی مبنی بر حکمت ہے، اور انسان کی پیدائش جو اشرف المخلوقات ہے اس کا تو پیدا ہونا ہے ہی حکمت کے تحت، یہ بیکار اور فضول نہیں ہے۔ لیکن اس وقت دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی انسان پیدا ہوا ہے، اس نے کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، بس اس سے آگے سوچ ہی نہیں جاتی۔ اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے آپ یہ بات کہتے ہوئے بھی سنیں گے، وہ کہتے ہیں بس انسان کا یہی سب کچھ ہے، بس بات ختم۔ دہریت تو ان کا تو مذہب ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کھایا پیا جیسے رہے، ہاں زندگی گزاری، بس مر گئے مٹ گئے، بات ختم ہو گئی، نہ قبر ہے نہ آخرت ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو، اور جب بیکار نہیں پیدا کیے گئے، اگر بیکار ہوتا تو پھر آخرت بھی نہ ہوتی، پھر اس کا محاسبہ بھی نہ ہوتا، پھر اس کے لیے کوئی جزا اور سزا بھی نہ ہوتی۔ لیکن انسان بیکار نہیں ہے، اسی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ نے سوال میں پوچھا نا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف نہیں لوٹنا؟ مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف لٹائے بھی جاؤ گے، وہاں پر سزا اور جزا بھی ہوگی، تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اگر ایک انسان اچھے اعمال کر کے چلا جاتا ہے، وہ اگر حضیرت القدس کے اندر پہنچ جاتا ہے جو اعلیٰ مقام ہے، تو بھائی وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچی شان والا ہے اور بہت زیادہ انعامات ہیں اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بیکار پیدا کیا گیا، زندگی بیکار ضائع کر دیتا ہے، تو فرمایا پھر آخرت میں اس کو سزا بھی ملے گی، پھر ایسی جہنم کی سزا ملے گی کہ جو گوشت کوئی نہیں جلائے گی، چمڑی کوئی نہیں جلائے گی، بلکہ دل اور دل کے اندر کو جلائے گی، ہڈیوں اور ہڈیوں کو گودے تک کو جلائے گی وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آگے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، فرمایا کہ پس اللہ کی ذات بہت بلند ہے،
الملک الحق، فرمایا جو سچا بادشاہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو اتنی بلند تر ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے، کیا وہ بیکار چیز پیدا کرے گی؟ ایسے کبھی بھی؟ وہ سچا بادشاہ ہے، وہ برحق بادشاہ ہے، اور اس نے اتنی بلندی والا ہے، تو وہ انسان کو اس نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ فرمایا لا الہ الا ہو، فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، اور وہ اللہ کیا ہے؟ عرش، عزت والے عرش کا مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے وہ رب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا عرش کا بیان یہاں پر آیا، گزشتہ میں گزرا عرش عظیم، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش کریم۔ اچھا یہ جو اللہ کا عرش ہے نا، یہ زمین آسمان اور جتنی بھی یہ ہمیں کائنات نظر آتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کہیں زیادہ بڑا ہے، بلکہ یہ زمین آسمان اس کے مقابلے میں یہ سمجھے نا ایک گیند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو بہت اونچا اور بہت بڑا بنایا ہے، اور بہت عزت والا بنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال فرمایا کہ وہ رب کے کیا ہے؟ اس عرش کریم کا مالک ہے۔ اور پھر آگے توحید کی دعوت ہے، فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو بھی پکارے، ہاں جو پکارے اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی، کسی اور معبود کو بھی ساتھ پکارے، لا برہان لہ، فرمایا کہ اس پکارنے کی اس کے پاس کوئی دلیل ہے۔ بھائی مشرکین جب اللہ کے علاوہ اور معبود بناتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا کیوں بنائے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو بھائی اس کی پیروی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا تو ان نے بھی یہی کہا تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے تھے، تب ہم یہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کے سارے کھلی گمراہی میں ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی بھی۔ اور اللہ کی توحید پر لاکھوں سینکڑوں کروڑوں اربوں دلائل موجود ہیں۔ دیکھیں سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں اور نقلی دلائل۔ اچھا یہ عقلی دلائل کس کو کہتے ہیں، نقلی دلائل کس کو کہتے ہیں؟ عقلی دلائل ان کو کہتے ہیں کہ جو مشاہدات میں آئیں، جو سامنے دیکھ کر ہمیں سمجھ آئیں۔ جس طرح اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، زمین کو پانی کے اوپر اللہ نے بچھا دیا، بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے یہاں پر، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، اور یہ دن اور رات کا نظام ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، لیکن عقلی دلائل ہیں، اور ان کا بیان گزشتہ میں ہو چکا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں نقلی دلائل۔ اللہ نے فرمایا ہر نبی آیا، ہر نبی نے کیا کہا کہ ما لکم من الہ غیرو، فرمایا تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کی توحید پر تو عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ جن کو معبود بنایا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا برہان لہ، ان کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فرمایا کہ بے شک ایسے لوگوں کا حساب ان کے رب کے ہاں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، پھر اللہ پوچھے گا کہ بھائی کیوں شرک کیا تھا، کیوں معبود بنائے تھے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، فرمایا بے شک کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کافر لوگ کبھی بھی فلاح۔ اچھا یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے نا، اس کو اگر آپ سورت کی ابتدائی آیات کے ساتھ ملائیں، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کیا فرمایا تھا؟ قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مومنین کی صفات کا بیان ہوا کہ بہت ساری بات چلی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے منکروں کا بیان فرما کے فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، فرمایا کہ کافر لوگ کامیاب۔ دنیا کے اندر تھوڑا شور شرابہ ہو سکتا ہے، تھوڑا نام لوگ لے سکتے ہیں، تھوڑا ان کی لوگ کہہ سکتے ہیں بڑا بندہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اللہ کے ہاں مومن ہی کامیاب ہے، کوئی کافر کامیاب نہیں ہے۔ فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، فرمایا کافر لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وقل رب اغفر، فرمایا آپ اپنے رب سے ایسے دعا کریں، رب اغفر، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، ورحم، اور مجھ پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں، سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ بھئی یہ آخری آیات نا بہت اہمیت کی حامل آیات ہیں،
یہ آخری 4 آیات جن کا میں نے آپ کو درس دیا ہے نا، یہ ان آیات میں سے ہیں کہ جو صبح شام پڑھے جانے والی آیات میں سے ہیں، صبح شام پڑھنا چاہیے ان کو۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک بندے پر جس کو جنون آیا ہوا تھا، اس پر نا یہ 4 آیات پڑھ کے پھونک ماری، دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ ایسے ہوا ہے یہ معاملہ، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے اور ان آیات کو پڑھ کے پھونک مارے تو فرمایا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ تو بھائی یہ ان آیات میں سے ہیں کہ جو صبح شام کے وظائف ہوتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، صبح اٹھ کر پڑھیں، ہاں جی، یہ ان وظائف میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔